ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بہا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ربیع ثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور پیران پیر حضرت مولانا علامہ پیر مفتی سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پیر طریقت بھی ہیں اور راہبر شریعت بھی ہیں، آپ کا وصال اس مہینے میں ہوا۔ اسی مناسبت سے ہماری گفتگو کا عنوان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقائد و نظریات۔ بجائے اس کے کہ میں آپ کو حضور غوث پاک کے کرامات سناؤں، وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ کی کرامتیں، ان کا بیان کرنا بھی کسی مقصد کے تحت ٹھیک ہے، درست ہے، بجا ہے۔ اور آپ کی جو کرامات ہیں وہ صرف اپنے ہی نہیں مانتے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ جو تصوف کے بہت بڑے نقاد ہیں، آپ کی کرامات کے وہ بھی ماننے والے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو حضور غوث پاک کی کرامتیں سناؤں، میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو حضور غوث پاک کے جو عقائد اور جو آپ کے نظریات تھے ان سے میں آپ کو آشنا کروں، کیونکہ جنہیں ہم پیروں کا پیر کہتے ہیں، جنہیں ہم روشن ضمیر کہتے ہیں، جنہیں ہم شاہ جیلانی کہتے ہیں، جنہیں ہم غوث سمدانی کہتے ہیں، جنہیں ہم اولیاء اکرام کا سرخیل کہتے ہیں، ان کے عقائد کیا تھے اور نظریات کیا تھے۔ چونکہ آپ ہمارے پیر ہیں
تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیر کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ اسی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو ہے۔ یہ تمہیدی کلمات میں نے آپ کو سنا دیے۔ اب بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 96 جو میں نے تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جن لوگوں کے متعلق مالک نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اسی قبیل سے تعلق رکھنے والی ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی بات، حضور غوث پاک اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، تو حضور غوث پاک کوئی جاہل پیر نہیں تھے، ایسے پیر نہیں تھے جسے قرآن بھی نہ آتا ہو، جسے حضور کا فرمان بھی درست طریقے سے پڑھنا نہ آتا ہو۔ آپ ایسے پیر نہیں تھے۔ حضور غوث پاک نے 33 سال، کتنے؟ 33 ایئرس نیئر اباؤٹ، حضور غوث پاک نے مدرسے میں بیٹھ کے ایک ایک دن میں 13 علوم خود پڑھائے ہیں۔ آپ وقت کے مفتی تھے اور اجل عالم دین تھے۔ ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 دین اسلام کے عالم پڑھ کے فارغ ہوا کرتے تھے۔ کم و بیش 1,00,000 آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ غوث پاک اس پیر کا نام ہے۔ ہم غوث پاک کو صرف 11ویں کے حوالے سے جانتے ہیں، یا ڈوبا ہوا بیڑا تارنے کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، لیکن میں حضور غوث پاک کی سیرت کے اس پہلو سے آپ کو آشنا کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان من، آپ نے متعدد کتابیں لکھی، آپ نے باقاعدہ عقائد پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اصول الدین، چونکہ آپ کے عقائد و نظریات بیان کرنا مقصود ہے۔ ان کتابوں میں آپ کی بڑی معروف کتاب ہے اصول الدین، جو آپ نے صرف عقائد پہ لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی دیگر کتب بھی ہیں جن سے آپ کے عقائد کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کی اپنی کتابوں کے علاوہ مختلف مراتب اور درجات کی وہ کتابیں جن میں آپ کے عقائد و نظریات مختلف صدیوں کے اندر ائمہ اکرام نے بیان کیے ہیں، ان سے بھی آپ کے عقائد و نظریات کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں نظریات اور عقائد میں خصوصی طور پر اہل سنت و جماعت کے عقائد بیان کیے ہیں، اور پھر تقریباً ہر عقیدے کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل دے کر باطل عقائد کا رد فرمایا ہے۔ کتاب اصول دین میں آپ نے اہل سنت کے عنوان سے ایک باقاعدہ باب قائم فرمایا، اور اس میں فرمایا فَإِنَّ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ، نجات والی جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ وَقَدْ بَيَّنَا مَذَاهِبُهُمْ وَاعْتِقَادُهُمْ، اور ہم نے اہل سنت کے مذہب اور عقائد کو بھی بیان کیا ہے۔ اس میں اپنی کتاب اصول الدین میں پھر فرماتے ہیں وَتُسَمَّى هَذِهِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، اور اسی فرقہ کو ناجیہ فرقہ کہا جاتا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت نجات والا فرقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت نجات والا فرقہ ہے، اور اس کے عقائد پر عمل کر کے ہی انسان عقیدے کے امتحان میں پاس ہو سکتا ہے۔ اگر پاس ہونا ہے عقیدے کے امتحان میں تو پھر سلیبس وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ غنیت الطالبین بھی آپ کی بڑی معروف کتاب ہے، اس میں حضور غوث پاک اہل سنت و جماعت کی پیروی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَوْلَى لِلْعَاقِلِ الْمُؤْمِنُ الْقِيسُ أَنْ يَتَّبِعَ، آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند اور سمجھدار مومن کے لیے بہتر ہے
کہ اہل سنت و جماعت کی اتباع کرے. ولا یبتدع ولا یغالی و یعمق و تکلف. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اور بدعت سے بچے. عقل مند اور سمجھدار مومن کے لیے بہتر ہے کہ اہل سنت و جماعت کی اتباع کرے اور بدعت سے بچے اور دین میں حد سے نہ بڑھے اور نہ گہرائی میں جائے اور نہ بناوٹ سے کام لے. لِأَلَّا يَضِلُّ وَيَضِلُّ فَيُهْلِكَ. کیونکہ ایسا کرنے سے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے اور کہیں اس کے قدم راہ حق سے ہٹ نہ جائیں اور وہ ہلاکت کا باعث نہ بنے. یہ 7 تنبیہ بھی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر اسی کتاب میں حضور غوث پاک سنت اور جماعت کی تعریف بھی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ سنت کا اتباع اور جماعت کی پیروی کریں. فالسنۃ ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو کہتے ہیں. سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو جو آپ نے شروع فرمایا اور اس پر گامزن رہے. والجماعت ما اتفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافت الائمۃ الاربعۃ الخلفاء الراشدین المہدیین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. آگے فرماتے ہیں کہ جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اتفاق کیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ جماعت. حضور غوث پاک غیر مقلد نہ تھے. حضور غوث پاک غیر مقلد نہیں تھے. فقہ کے 4 مذاہب ہیں. کتنے مذاہب ہیں فقہ کے؟ 4 مذاہب. حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. اور چاروں اہل سنت ہیں. چاروں. حضور غوث پاک فقہ حنبلی میں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ ہے، آپ فقہ حنبلی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے. آپ ان کی تقلید کرتے تھے. حضور غوث پاک کے دور سے پہلے حضور غوث پاک کے دور سے پہلے ہی فقہ کے چاروں مذاہب کی تقلید پر اجماع ہو چکا تھا. اگر آپ چاہتے تو اپنے اجتہاد سے آیات و احادیث سے ہزاروں مسائل کا استنباط فرما سکتے تھے، لیکن حضور غوث پاک نے شخصی تقلید کر کے اپنے نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انتشار اور نفاق کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. حضور غوث پاک نے امت کے حال پر ترس کھا کر امت کا شیرازہ بکھیرنے کی بجائے تقلید کے باب کو اور مضبوط بنا دیا تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ یقین ہو کہ اتنا بڑا غوث صرف تقلید شخصی کا قائل ہی نہیں بلکہ عامل بھی ہے. بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک مجتہد فی المذہب تھے. آپ اجتہاد کرتے تھے. آپ کا اجتہاد کبھی مسلک شافعی پر ہوتا اور کبھی مسلک حنبلی پر ہوتا، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضور غوث پاک مذہب حنبلی پر تھے. آگے ایک تو بات ہو گئی اہل سنت و جماعت کی کہ آپ اہل سنت و جماعت تھے. دوسری بات ہو گئی کہ آپ فقہ حنفی کے مقلد تھے. ہم ادھر بر صغیر پاک و ہند میں جو آپ کو اہل سنت نظر آتے ہیں زیادہ تر یہ سارے ہم امام ابو حنیفہ جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کے مقلد ہیں. ہمارے امام کی فقہ میں رفع یدین نہیں، اور حضور غوث پاک کے متعلق کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ رفع یدین کرتے تھے. اسی وجہ سے کرتے تھے کہ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر تھے اور فقہ حنبلی میں رفع یدین ہے. اس بات کی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حضور غوث پاک رفع یدین کیوں کرتے تھے نماز میں.
اس لیے کرتے تھے کہ آپ امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل کرتے تھے، اور ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، ان کی فقہ میں رفع یدین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، ایک عقیدہ ہے توسل کا، وسیلے کا۔ اہل سنت کا عقیدہ وسیلے کے متعلق، ہم وسیلے کو مانتے ہیں۔ غنیت الطالبین میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، حضور غوث پاک بتاتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو، حاضری دینے لگے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ لفظ حضور غوث پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس طرح بندہ عرض کرے حضور کی بارگاہ میں، اللہم انی، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر بندہ کیسے عرض کرے؟ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک علیہ السلام کا نبی الرحمہ، کہ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ انی اتوجہ بکا الی ربی لیغفر لی ذنوبی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے توسل سے رب تعالیٰ کی طرف تاکہ وہ میرے گناہ بخش دے۔ میرے اور آپ کے شیخ حضور غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا، یہ ابھی عربی عبارت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا اور آپ کے وسیلے سے مانگنا سکھا رہے ہیں۔ مگر یہ دونوں کام جو آپ سکھا رہے ہیں، ان دونوں کاموں کو غیر مقلدین شرک کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو حضور غوث پاک کا رفع یدین دیکھ کے کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی تو ہمارے ہیں، دیکھو ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں، لیکن ان دوستوں کو حضور غوث پاک کے یہ عقائد بھی دیکھنے چاہیے۔ بھائی اگر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، تو ادھر آؤ، تم تو وسیلے کے منکر ہو، تم تو اسے شرک کہتے ہو۔ آؤ، غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو اس طرح جا کے حضور کی بارگاہ میں التجا کرو، اسے بھی تو دیکھنا چاہیے۔ یہی وہ جو باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی اندازے تقریر کرنا، کوئی لفظوں کا جوڑ توڑ کرنا میرا مقصد نہیں۔ میرا مقصد ہے آپ کو یہ ایک بات سمجھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو ہمارے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ آپ رفع یدین کرتے ہیں، اور ساتھ یہ عقیدہ بھی ہے ان لوگوں کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ہمارے ہیں، ساتھ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار نہیں کرایا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ آئیے حضور غوث پاک کا اپنا فرمان سنیے، حضور غوث پاک کا اس کے متعلق اپنا عقیدہ کیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رَآيَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةُ الْأَسْرَاءِ بِعَيْنِهِ رَأْسَهُ لَا بِفَعَادِهِ وَلَا فِي الْمَنَامِ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب تعالیٰ کو جسمانی آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے یا خواب میں نہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بتائیں مجھے، کس کا عقیدہ ہے؟ حضور غوث پاک کا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور غوث پاک نے اس عقیدے کی دلیل میں اپنی کتاب کے اندر قرآن مجید کی آیات اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی دلیل کے طور پہ پیش کیے۔ پھر اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، یہ تین چیزیں ہو گئیں،
آپ کو سمجھ آئی ان 3 چیزوں کی؟ میں ساتھ ساتھ دہراتا جاتا ہوں کہ حضور غوث پاک اہل سنت ہیں، حضور غوث پاک مقلد ہیں۔ پھر تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا، یہ بھی حضور غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز اہل سنت کا نظریہ ہے کہ ہم جس مزار پر جائیں وہ مزار والے اپنے مزار پر آنے والے کو جانتے بھی ہیں اور ان سے واقف بھی ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم جس مزار پہ جائیں وہ مزار والے اپنے پاس آنے والے کو جانتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ مزارات کو اور اولیاء کو بت سے تشبیہ دیتے ہیں، مزارات کو بت سے تشبیہ دیتے ہیں، اور جو قرآن میں بتوں اور مشرکین کی مذمت میں آیات آئیں وہ مزارات پہ اور اولیاء اکرام پہ فٹ کرتے ہیں کچھ لوگ۔ لیکن آئیے، حضور غوث پاک نے اپنی کتاب اصول دین اور غنیت الطالبین میں اپنا یہ عقیدہ بھی کھل کر بیان کیا ہے۔ حضور غوث پاک کا عقیدہ اس کے متعلق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَن يَزُورُهُ وَعَقَدَهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ مردہ اپنی قبر پر آنے والوں کو بخوبی پہچانتا ہے، اور جمعہ کے دن طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ پہچان اور شناخت اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضور غوث پاک کا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ حضور غوث پاک نے اس عقیدے کی تائید میں دلیل کے طور پہ قرآن مجید کی آیات اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی بیان کیے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ شفاعت، کہ اللہ کے نبی بالخصوص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اذن دے گا وہ شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ ایک گمراہ فرقہ ہوا ہے جسے قدریہ کہا جاتا ہے۔ قدریہ فرقہ کے ماننے والے عقیدہ شفاعت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں شفاعت کوئی نہیں، جبکہ آج کے دور میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے اصول دین جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے، اور اس باب کا یہ نام رکھا ہے الایمان بشفاعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس باب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ منکرین شفاعت قدریہ وغیرہ کے رد میں باقاعدہ قرآنی آیات دلیل کے طور پہ نوٹ کی اور احادیث سے بھی استدلال فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں والایمان بان اللہ تعالی یقبل شفاعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الکبائر والاوزار واجب۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کبریٰ کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرتے وقت کبیرہ اور صغیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ قبل دخول النار آمن للحساب لجمیع امم المؤمنین۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حساب کے وقت دوزخ میں جانے سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے مومنوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ وبعد دخولها لامته خاصہ، اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ پھر آگے حضور غوث پاک لکھتے ہیں فَيَخْرِجُونَ مِنْهَا بِشَفَاعَةِ صلی اللہ علیہ وسلم وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٍ فِي عُمْرِهِ مُخْلِصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور جس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا اس کو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ پھر حضور غوث پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ شفاعت کتنی امت کی ہوگی۔
پھر حضور غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ شفاعت کہاں کہاں ہوگی، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، بلکہ حضور غوث پاک نے یہاں تک بیان فرمایا وَقَذَلِكَ لِلصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَفَاعَةٌ، کہ ہر امت کے صدیق اور صالح شخص کی شفاعت قبول ہوگی۔ صرف حضور کی بات نہیں، حضور غوث پاک کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر امت کے صدیق اور نیک لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت قبول کی جائے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ شفاعت کا مانا جانا کس کا عقیدہ ہے؟ حضور غوث پاک کا۔ آگے چلیے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ختم نبوت۔ اپنی کتاب اصول الدین کے اندر آپ نے ایک باب قائم کیا رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر آپ نے عقائد کے ضمن میں خاص طور پر ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں وَيَا تَعْقِدُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ قَاتِبَةٌ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنِ عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم رسول اللہ و سید المرسلین و خاتم النبیین علیہم السلام۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ یہ تمام اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور رسولوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَإِلَى الْجِنِّ عَامَّةً۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں اور سب جنوں کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی ہمارے آقا لوگوں کے کسی مخصوص طبقے، مخصوص زمانے یا مخصوص علاقے کی طرف نہیں بھیجے گئے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری صدیوں، سارے علاقوں اور ساری قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے، اور خصوصیات کے لحاظ سے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جس طرح ختم نبوت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اسی طرح رحمت للعالمین ہونا اور سید المرسلین ہونا بھی حضور کی خصوصیت ہے۔ کتنی چیزوں کی آپ کو سمجھ آئی؟ 7 عقائد میں حضور غوث پاک کے آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی بھائی آپ سے یہ بات کرے دیکھو یار غوث پاک رفع یدین کرتے تھے، تو انہیں کہو بھائی حضور غوث پاک کہ یہ بھی عقائد ہیں، اگر وہ رفع یدین کرتے تھے تو فقہ حنبلی پہ کے مقلد ہونے کی وجہ سے پھر حضور غوث پاک تقلید کرتے ہیں، حضور غوث پاک وسیلے کو مانتے ہیں، قبر پہ حاضری کو مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے غوث پاک ہمارے پیر ہیں، اپنے پیر کے عقیدے کا تو پتہ ہونا چاہیے نا بندے کو، کہ جس پیر کا میں مرید ہوں میرے پیر کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ کیسا مرید ہے جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرے پیر کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کو اپنے اور آپ کے پیر کا عقیدہ سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بڑی اہم چیز موجودہ دور کے اندر حضور غوث پاک نے غنیت الطالبین کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیز لکھی ہے کہ عقیدہ افضلیت جو ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ سنیے حضور غوث پاک، آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں حضور غوث پاک کے مرید کہلانے والے بیٹھ کے حضور غوث پاک کے عقیدے کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حضور غوث پاک کا عقیدہ یہ ہے۔ حضور غوث پاک نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں یہ لکھا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور ان میں یعنی اس امت میں اس زمانے کے لوگ تمام لوگوں سے بہتر اور اولا ہیں جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی تصدیق کی، آپ کی بیعت کی اور آپ کی پیروی کی اور جہاد کیا، اپنا مال اور اپنی جانیں حضور پہ نچھاور کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس امت میں وہ لوگ سب سے افضل ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں صلح حدیبیہ والے، جو حدیبیہ کے مقام پہ جنہوں نے حضور کے دست اقدس پہ درخت کے نیچے بیعت کی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کرنے والے وہ
हुदैबिया वाले कम बेश 1400 सहाबा है, कहते हैं 1400 अफजल है। फिर आप फरमाते हैं कि उनमें वो जो 1400 हैं उनमें फिर 313 असहाबे बदर अफजल है। फिर हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि उनमें 313 असहाबे बदर में से दारे खिजरान, गालबन ये दारे अरकम का दूसरा नाम है, ये वो 40 लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इस्लाम कबूल किया तो 40 की गिनती पूरी हुई। आप फरमाते हैं ये 40 पहले मुसलमान होने वाले सहाबा सबसे अफजल है। उसके बाद हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि वो 10 खुश नसीब सहाबा जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अक़दस से इसी जिंदगी के अंदर उन्हें जन्नत की बशारत दे दी। आप फरमाते हैं वो 10 अफजल है। आप फरमाते हैं कि उन 10 में से फिर 4 खुलाफाए राशिदीन अफजल है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि उन 4 में से जो सबसे अफजल है उनका नाम सिद्दीक अकबर है, उनके बाद उमर फारूक अफजल है, उनके बाद उस्मान गनी अफजल है और उनके बाद हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ये अफजल है। आपको अकीदे की समझ आई? ये अहले सुन्नत का अकीदा है। अगर कोई अपने आप को कादरी कहने वाला, गौस पाक का मुरीद कहने वाला आपको कहीं सोशल मीडिया पे इन हस्तियों के मुतल्लक बकवास करता नजर आए तो फौरन समझ जाइए कि इसका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं और इसका ताल्लुक गौस पाक से नहीं। ये यूं ही अपनी तरफ से गौस पाक की निस्बत अपने साथ लगा रहा है। वो कैसा बंदा है, वो कैसा मुरीद है जो कहलाए गौस पाक का मुरीद लेकिन गौस पाक के अकीदे के खिलाफ बातें करे। एक अमूमन लोग बात करते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये हक जो था ये हज़रत अली अल मुर्तज़ा का था, सबसे पहला खिलाफत का, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये खिलाफत हथियाई है। ये ऐसी लोग शुरू से बातें कर रहे हैं। आइए हुज़ूर गौस पाक का इसके मुतल्लिक़ क्या अकीदा था। आप फरमाते हैं व खिलाफत अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़बि इत्तिफ़ाक़िल मुहाजिरीन वल अंसारी कानत। आप फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के मनसब पर मुहाजिरीनों अंसार की इत्तिफ़ाक़ राय से फायज हुए। ये हुज़ूर गौस पाक का अकीदा ये है कि आपने हथियाई नहीं बल्कि अंसार और मुहाजिरीन ने अपनी इत्तिफाक राय से हजरत सिद्दीक़ अकबर को खलीफा चुना था। ये हुजूर गौस पाक का अकीदा है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक लोग, ऐसे लोग जो खुद कादरी कहलाते हैं, निस्बत अपनी हुजूर गौस पाक के साथ रखते हैं, कहते हैं मैं गौस पाक का मुरीद हूं और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक हर्जा सराई करते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो हुजूर गौस पाक हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक क्या फरमाते हैं। गुनियत तालिबीन में आप लिखते हैं व अम्मा खिलाफत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु फसाबतहु सहीहतु बाद मौत अली रज़ियल्लाहु अन्हु व बाद खलाल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा नफ्सहु मिनल खिलाफत व तस्लीमिहा इला मुआविया लिराई रआहुल हसन व मुस्लिहतु आम्मा। आप फरमाते हैं कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत से दस्तबरदार होने के बाद हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अम्र खिलाफत सही और साबित है। तहक्ककत लहू वहिया हुक्म दिमाइल मुस्लिमीन व तहकीक कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन के इस अकदाम से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सही साबित होगा जिसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था। अब आपने बुखारी शरीफ की वो हदीस कोड की है, यहां पे दलील के तौर पे वो हदीस आप बयान करने लगे हैं कि जब हजरत इमाम हसन ने सुलह की उसके मुतल्लिक आप दलील देने लगे हैं। बुखारी शरीफ की वो हदीस मुबारका आप फरमाते हैं इब्नी हाजा सय्यदुन वला अल्लाह अन युस्लिहा बैना फिअतैन मिनल मुस्लिमीन। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत इमाम हसन मुजतबा के मुतल्लिक
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے. بچپن میں تھے حضرت امام حسن، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. اللہ اکبر. یہ حضور غوث پاک ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق غنیت و طالبین میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. عموماً ہم لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق ہم گفتگو کر جاتے ہیں. اہل سنت کا اس کے متعلق عقیدہ کیا ہے اور حضور غوث پاک کا اس کے متعلق عقیدہ کیا ہے. صحابہ اکرام کے جو آپس میں اختلافات ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، ہم ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. اب سنیے اور یہ بات اپنے پلے باندھ کے رکھ لیجیے. اگر کوئی بندہ اس موضوع پہ گفتگو کرے تو وہ سمجھ لیجئے اسے اہل سنت کے عقیدے کا نہیں پتہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ مَصَاوِئِهِمْ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں خاموشی واجب ہے. خاموشی وجوب الکف، کہ خاموشی واجب ہے. ان کے بارے میں بدگمانی اور بد زبانی سے دامن کو بچانا چاہیے. یہ اہل سنت کا، یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ صرف میری بات نہیں بلکہ جمیع اہل سنت کا اس پہ اتفاق ہے. جو صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں معاملات ہوئے، اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس معاملے پہ خاموشی واجب ہے. اگر کوئی بندہ بات کرے تو اسے کہو بھائی اس معاملے پہ مجھ پہ گفتگو نہیں کرنی، ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ نہیں کہ ان کی تعریفیں نہیں کرنی. فرماتے ہیں وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ. آپ فرماتے ہیں ان کے جو آپس میں معاملات ہیں ان کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ ان صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں. اگر کوئی بندہ اس بات کی آڑ میں جی خاموشی واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اللہ نے انہیں شانیں دی ہیں وہ نہ بیان کی جائیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں خاموشی ان کے آپس میں جھگڑوں کے متعلق ہے، لیکن جو انہیں اللہ نے عزتیں دی ہیں، ان کے جو فضائل اور مناقب ہیں وہ کھول کے بیان کیے جائے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ایک اور بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 20 رکعت تراویح ہیں جو ہمارے بھائی رفع یدین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی تو ہمارے یہاں دیکھ لو وہ رفع یدین کرتے ہیں نماز میں. انہیں یہ بات بھی بتا دیں، حضور غوث پاک غنیت و طالبین میں لکھتے ہیں وَهِيَ 20 رَكَعَةٌ يَجْلِسُ عَقِيبَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ. آپ فرماتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. تراویح کی ہر 2 رکعات کے بعد سلام پھیرنا چاہیے. میرے بھائیوں، میرا مقصد یار کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، میرا مقصد صرف آپ کو یہ بات سمجھانا ہے کہ کسی کے اس حربے سے دا نہ لگوا لینا کہ ویکھو جی غوث پاک تے رفع یدین کردے سن تسی کیوں نہیں کردے. انہوں نے کہا پاجی غوث پاک تے 20 تراویحاں پڑھدے سن تسی کیوں نہیں پڑھدے. میرا مقصد آپ کو یہ بات سمجھانا ہے، بحث کرنا مقصد نہیں. پھر حضور غوث پاک کا کتنا دیکھیں، آپ سنتے ہیں ہمارے اپنے ہیں بھائی ہیں سارے، لیکن جب کوئی تبرک کی بات آئے، کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کی بات آئے، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. آؤ حضور غوث پاک جن کا رفع یدین دیکھ کے تم کہتے ہو عبد القادر جیلانی ہمارے ہیں، آؤ ان کی بارگاہ میں تبرک کے حوالے سے حضور غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے. اللہ اکبر. غنیت و طالبین کہ جس باب میں حضور غوث پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ لکھا ہے، اس باب کے اندر حضور غوث پاک نے لکھا ہے وَإِنَّا أَحَبُّ إِن يَتَمَسَّحَ بِالْمِنبَرِ تَبَرُّكًا بِهِ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منبر کو تبرک حاصل کرنے کے لیے چھوا جائے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ نا حاضری دینے کے لیے تو یہ بات ذہن میں رکھو، حضور کے منبر مبارک کو برکت حاصل کرنے کے لیے چھو لینا پسندیدہ عمل ہے. اللہ اکبر. پھر حضور غوث پاک نے اسی باب کے اندر ایک اور بات
یہ ارشاد فرمائی جو مزارات پہ جانے سے لوگ ہمیں منع کرتے ہیں، حضور غوث پاک نے یہ بات لکھی ہے کہ جب تم مدینہ شریف جاؤ نا تو پھر وہاں وَإِن يَأْتِيَ قُبُورُ الشُّهَدَاءِ وَيُزَوِّرُهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ الدُّعَاءِ هُنَاكَ، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تم مدینہ منورہ میں موجود شہداء کرام کے مزارات پر حاضری دو اور وہاں خوب دعائیں کرو۔ یہ کس نے بات لکھی ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ اسی غوث پاک نے جو رفع یدین کرتے ہیں۔ آگے یہ جو ہم میں ایصال ثواب کا ایک طریقہ مروج ہے کہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر قرآنی صورتیں سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنا، پھر اس کو صاحب قبر کی روح کو ایصال کرنا، اس حوالہ سے حضور غوث پاک نے باقاعدہ طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ غوث پاک نے باقاعدہ طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَيَقْرَأُ إِحْدَىٰ عَشَرَةَ مَرَّةٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَغَيْرُهَا مِنَ الْقُرْآنِ، آپ فرماتے ہیں کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور مزید کچھ آیات قرآن مجید سے پڑھو۔ وَيَهْدِي ثَوَابَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ وَهُوَ أَن يَقُولَ، آپ فرماتے ہیں 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور مزید کچھ آیات قرآن مجید سے پڑھے اور اس کا ثواب صاحب قبر کو پیش کرے اور یوں دعا کرے اللہم ان کنتا قد اثبتنی علی قرأت هذه السورة فإنی قد اہدیت ثوابها لصاحب هذا القبر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ پڑھ کے پھر اسے ایصال کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ میرے ساتھ مل کے کہے کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اس صاحب قبر کی بارگاہ میں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اے اللہ تو نے جو ان آیات کا ثواب عطا فرمایا ہے یقیناً میں نے یہ صاحب قبر کے لیے پیش کر دیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ثم یسأل اللہ حاجتہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے۔ کس کی بارگاہ میں؟ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے۔ عزیزان من، میری گفتگو ختم ہوگی۔ میں نے آپ کو حضور غوث پاک کے حوالے سے آپ کے عقائد سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ حضور غوث پاک ہمارے پیر ہیں۔ ہم سال میں تھکتے نہیں آپ کی 11ویں کا ختم دلانے، اچھا کام ہے آپ دلائیں، لیکن حضور غوث پاک کی جو تعلیمات ہیں، جو حضور غوث پاک کے عقائد ہیں، انہیں ہم پیر تو مانتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ پیر تو مانے لیکن اپنے پیر کے عقیدے کا نہ پتا ہو کہ میرے پیر کا عقیدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کو تقریباً حضور غوث پاک کے عقائد کے حوالے سے آپ کے 17 عقیدے بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 17 عقیدے میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو آگاہی ہو۔ مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ اظہار کروں یار میں بڑی علمی باتیں کرتا ہوں، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایسا کوئی مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو، ہم سال میں 11ویں کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، ختم بھی دلاتے ہیں، لیکن 11ویں والے پیر کے جو عقیدے ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد حقہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔